ایک بھی آیت ایسی نہیں کہ بندے اور جبریل کے درمیان خدا نے ایک ایسی دیوار قائم کر دی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. لیکن جو مر کر خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دے. تو وہ ان کو کہا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا. ان کے پیچھے جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں ان کے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے جو قیامت تک منہدم نہیں ہو سکتی. پھر فرماتا ہے کم الفاظ کہتے ہیں اہلکناہا حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم الیہا لا یرجعون. قریۃ سے مراد بستی نہیں صرف بلکہ اہل بستی. سارے قرآن کریم میں یہ محاورہ استعمال ہوا ہے کہ ایک اہل بستی کے لیے یہ حرام قرار دے دیا ہم نے. اس میں نیک و بد سب شامل ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ ان کو ختم مار دیں اس دنیا میں ختم کر دیں کہ دوبارہ وہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ کچھ نشان ملتے ہیں ان کے پیچھے قدموں کے نشان، اگر ان کو آپ حقیقی سمجھنے کی وجہ سے اس کو حقیقی سمجھیں تو وہی دقتیں پیدا ہوں گی جو میں بیان کر چکا ہوں. روحوں کی کپڑے پہننا، ان کے مختلف قسم کے اپنے اسی جسم میں اسی عمر کے جسم میں، اور بعض دفعہ چھوٹا بھی دکھائی دیتی ہیں وہ روحیں. یعنی آسفہ عمر کو ہمارے بچوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے دیکھا کبھی اصل عمر میں کبھی بہت چھوٹی عمر میں، تو اس کو حقیقی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روح آئی تھی؟ تو وہ عمریں بھی بدلتی پھرتی ہے اپنی. اس لیے وہ حضرت جبرائیل کے مواصلاتی نظام کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے پیغام دینا چاہے اس کے اپنی خواہش اور تصور کے مطابق اس روح کو اس شکل میں اسے دکھا دیتا ہے. اور طمانینت قلب کی خاطر کہ یہ جو نظام ہے ہمارا، تم لوگوں کا ایک تعلق گزرے ہوں سے ہم قائم کرتے ہیں، یہ فرضی نہیں ہے تمہاری خواہش کے مطابق بلکہ حقیقی ہے. کچھ ایسے آثار ظاہر فرما دیتا ہے جو دنیا میں ہمیں وہ ثبوت کے طور پر نظر آتے رہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ کسی ایسے شخص کا واقعہ نہیں ہے جو لا علم ہو، کیونکہ ان باتوں کا علم بعض دفعہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف اس شخص کو تھا جو آیا ہے، اور جس نے دیکھا ہے اس کو علم نہیں تھا. مثلا حضرت مانی جان کے واقعہ میں بھی وہ الفضل آیا، بند کا بند انہوں نے رکھ دیا، جب جا کے دیکھا ہے ابھی وہ پڑھا بھی نہیں تھا تو اس صفحے پہ کھلا ہوا ہے جہاں ثابت ہو گیا کہ تعلق ہے کوئی ایسا. تو یہ تو نہیں کہ وہاں سے روح پڑھنے کے لیے آئی تھی. اگر روح مانا جائے تو پھر وہ مادی آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے اور اس کا فوکس اسی طرح ہوتا ہے اور وہ اس کے بغیر اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ ساری باتیں بچگانہ توہمات کی طرف لے جائیں گی جن میں کچھ بھی حقیقت نہیں، سوائے اس کے کہ اسے کشف مانا جائے، اور ایسا کشف جو نفس کی ہجان کے نتیجے میں پیدا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے دماغ اور انسانی قوت پر تصرف کے نتیجے میں پیدا ہو. ایسا کشف مانا جائے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس کا. بس وہ سارے واقعات جو خوابوں سے ہوں تعلق رکھتے ہوں یا کشوف سے، اگر ان میں سچائی کے آثار ہیں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف سے انسان کو جو صلاحیتیں بخشی ہیں ان پر قبضہ کیا ہے اور ان کے ذریعے پھر یہ نظارے دکھائے ہیں، اور اپنے وجود کے ثبوت کے طور پر ان کی سچائی کی علامتیں ان نظاروں میں ساتھ شامل فرما دی ہیں.